اصلاح کی ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہوئے استاد محترم کا حکم۔ دوستان مکرم، میں نے قرآن المجید فرقان الحمید کی آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہونا، کہ بے شک اللہ ہی وہ پاک ہستی ہے کہ جس کی رحمتوں کا کوئی حساب بھی نہیں ہے اور کتاب بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں ہم اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہر وقت ہم خوشخبریاں سننے کے عادی ہیں، ہمیں جب بھی سنایا جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کا ذکر سنایا جاتا ہے، رسول پاک کی شفاعت کا ذکر بھی سنایا جاتا ہے، لیکن اگر ان کی عملی زندگی کو دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ آپ کی عملی زندگی عمل سے خالی نہیں تھی۔ امت کی اصلاح کرتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حد تک اللہ کی عبادت کرتے کہ اللہ کو قرآن کے اندر فرمانا پڑ گیا کہ محبوب آپ رات کا کچھ حصہ عبادت کیا کیجئے اور کچھ حصہ آرام کیا کیجئے۔ لیکن آج اس امت کا حال کیا ہو چکا ہے کہ وہ ایک مادی دور کے اندر گزرتے ہوئے اپنے دل و دماغ کے اندر اس نے تمام عبادات کو بھلا کر صرف ایک اللہ اور اس کا رسول کے ایک ایسا نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ آج کے دور کا مسلمان جو کچھ بھی کرتا رہے اس کا عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ اللہ بھی معاف فرما دے گا، اس کا رسول بھی معاف فرما دے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں ہستیاں کریم ہیں، اور کریم ہستی وہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کو گناہوں سمیت ثبوتوں سمیت پکڑ لیتی ہے، پکڑ کے پھر اس کے تمام گناہوں کو معافی عطا فرما دیتی ہے، اسے کریم ہستی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی اور اس کے رسول کی جو ہستی ہے وہ کریم ہستی ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہوں کے باوجود بھی ہمیں درگزر کرتی چلی جاتی ہے، ہمارے گناہوں سے درگزر کرتی چلی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ وہ ہمیں جھنجھوڑتی رہتی ہے۔ اور جھنجھوڑنا کس طرح ہے؟ دوستان مکرم، جو لوگ اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں، کبھی وہ دیکھیں کہ اخبار کے اندر ایک پیج ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک آق نامے کے اشتہارات لکھے ہوتے ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا، لہٰذا آج کے بعد اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دوستان مکرم، کبھی غور کر کے دیکھیں کہ وہ بیٹا جس کی پیدائش پر اس نے دیگیں تقسیم کی، کہ جس کے پہلی مرتبہ بولنے پر اس نے لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی، اس نے اپنی اوقات سے بڑھ کر اسے لباس خرید کر دیا، اس نے اس کے بیمار ہونے سے پہلے اس کی دوائیوں کا بندوبست کر دیا، کچھ بڑا ہوا خود چاہے وہ کام پر چل کر جاتا تھا، بچے کے لیے سائیکل خرید کر دی، وہ کالج یونیورسٹی میں پہنچا تو اس کے لیے بائک کا ارینجمنٹ کر کے دیا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر اس سے اگلا سٹیپ آیا کہ اب وہ بچہ باہر نکلا، لوگوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کیا۔ باپ نے سب سے پہلے بچے کی اس حرکت پر لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، پھر اپنی پگڑی بھی اتار کر اس کے پاؤں میں رکھی۔ الغرض یہ تمام باتیں کرتے ہوئے جب بچے نے حد ہی کر دی کہ باپ کے کسی منت سماجت کے باوجود اس نے اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی، تب باپ نے اک کر حد نکالتے ہوئے اس نے اخبار میں اشتہار دیا کہ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ دوستان مکرم، یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، لیکن آپ اپنی زندگی کے اندر اس کا اس طرح محاسبہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو ہم لوگ ہیں یہ اس کی رحمتوں کے تقاضے نہیں کر رہے بلکہ اس کے غضب کو آوازیں دے رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہر نعمتیں کھا کر بھی اللہ کے غضب کو آوازیں دیتے ہیں۔ وہ کیسے دیتے ہیں کہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، نماز کے قابل ہوتا ہے،
اللہ رب العزت اسے چھوٹی چھوٹی سزائیں دینا شروع کرتا ہے. کسی کو کانٹا چبھ گیا ہے, کسی کو ہلکا سا بخار ہو گیا ہے, کسی کے کان ناک دانت میں درد ہو گئی ہے. جب درد ہوتی ہے, یہ یاد رکھ لیجئے, مولانا روم نے فرمایا تھا یہ اللہ کی طرف سے اسے ایک ہلکی سی دستخط دی جاتی ہے کہ بندہ غافل یاد رکھ لے کہ تو اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے, لیکن تو راہ سے بھٹک چکا ہے. اب اللہ کے غضب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی جانب آ جا. لیکن جب بندہ پھر بھی باز نہیں آتا تو پھر اس کے چاروں طرف ایک ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو کاندھا دیتا ہے, قبر میں اتارتا ہے, پھر بھی اسے جھنجھوڑا جاتا ہے. آخر تیرا مقام یہی ہے, اب بھی سمجھ جا. پھر بھی نہیں سنبھلتا, پھر اس کے دوست بھائی احباب کو وہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتا ہے, پھر بھی سگنل دیا جاتا ہے بندہ غافل اب بھی سنبھل جا, کیونکہ وقت یہ تجھ پر بھی آنے والا ہے. لیکن آج کے دور کا مسلمان اس حد تک نڈر ہو چکا ہے کہ اسے رب کا خوف رتی برابر نہیں رہ گیا. لیکن یاد رکھ لیجئے, اللہ ہمیں بار بار اس جانب بلاتا ہے, اللہ بار بار دروازے پر دستخط دیتا ہے کہ بندہ غافل آجا میری بارگاہ میں تو کریم ہوں, مجھ سے ایک مرتبہ بخشش طلب کرے گا, میں اپنے رب ہونے کی قسم کھاتا ہوں, میں اسی وقت تیرے تمام گناہوں کو معافی عطا فرما دوں گا. رب کی کریمی تو یہ ہے دوستان مکرم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے کر گئے, رب کی بارگاہ میں سلام عرض کیا, رب نے جواب نہیں عطا فرمایا. کہا موسیٰ فوراً اپنی بستی میں پہنچ, میری آج ایک نیک اور برگزیدہ بندی کا انتقال ہوا ہے, فوت ہو گئی ہے, جا اس کے کفن کا بھی انتظام کر اور دفن کا بھی انتظام کر. ہاں اس کے اوپر میری خوشخبری بھی سن لے, جو جو اس کے کفن اور دفن میں حصہ لے گا میں رب اس کی ساری زندگی گناہوں کو معافی عطا فرما دوں گا. اب حضرت موسیٰ واپس بستی میں تشریف لائے, آ کر پوچھا اپنے حواریوں سے کہ میرے حواریوں بتاؤ آج میری کون سی حواریہ اس دنیا سے گئی ہے. یاد رکھ لیجئے جیسے میرے نبی کے صحابی تھے نا, اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری ہوا کرتے تھے. آپ نے پوچھا میری کون سی ایسی حواریہ ہے جو نیک اور برگزیدہ تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے. تمام بستی والوں نے کہا اے موسیٰ اللہ کے نبی آج تو آپ کی کوئی بھی حواریہ اس دنیا سے انتقال نہیں کیا, ہاں البتہ ایک فاحشہ عورت کا ابھی ابھی گلی کی نکر پر انتقال ہوا ہے, وہ گری ہے اور مر گئی ہے. وہ ایک فاحشہ عورت تھی, ہم اس کی میت کو اٹھا کر اس کے گھر والوں کے پاس لے کر گئے ہیں, گھر والوں نے لینے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا جہاں دل کرے اسے پھینک دو. ہم نے بستی کے بعد دور جہاں گند پھینکا جاتا ہے وہاں جا کر اس کی میت کو پھینک دیا ہے. جب حضرت موسیٰ نے یہ سنا واپس کوہ طور پر تشریف لے کر گئے, کہا باری تعالیٰ وہ تو کوئی نیک بندی نہیں تھی, وہ تو ایک گناہگار اور فاحشہ بدکردار عورت تھی, وہ تو زمانے بھر سے ٹھکرائی ہوئی عورت تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی برگزیدہ بندی تھی. اللہ رب العزت نے پھر فرمایا موسیٰ میں نے کہ دو برگزیدہ ترین نبیوں نے اس عورت کو اٹھا کر اپنے گھروں میں لے کر آئے, اور دو نبیوں کی بیویوں نے اسے غسل دیا, اور پھر دو نبیوں نے مل کر اسے دفنایا. جب یہ دفنا چکے تو حضرت موسیٰ کا جو وہ ایک سوال تھا ذہن کے اندر کہ ایک فاحشہ عورت کو اللہ رب العزت نے کیسے اپنی برگزیدہ بندی گردانا, جب یہ سوال پیش کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے, عرض کیا باری تعالیٰ اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ وہ ایک فاحشہ عورت تیری نیک اور برگزیدہ بندی بن گئی. تو اللہ رب العزت نے جو جواب عطا فرمایا, یاد رکھیں ہمارے ایمان پر بہار لانے کے لیے وہی کافی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ معاملہ کچھ یوں ہوا تھا کہ وہ بندی بن سور کر نیا لباس پہن کر اپنے کسی عاشق کے پاس جا رہی تھی کہ گلی کی نکر پر ایک کتا پیاس کی شدت سے مر رہا تھا, اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی. اس عورت نے جب کتے کی جانب دیکھا اسے ترس آ گیا, اس نے اپنی نئی چنری اتاری جو بالکل ابھی خرید کر لائی تھی, اس نے وہ چنری اتار کر کنویں کے اندر لٹکائی. جب وہ پانی سے بھیگ گئی اسے نکال کر اسے کتے کے منہ کے پاس جا کر اس نے نچوڑا, چند قطرے پانی کے اس کتے
کے منہ میں گئے اس کی جان میں جان آئی، وہ کتا اٹھا، اس نے میری جانب یعنی آسمان کی جانب دیکھا اور مجھ سے مخاطب ہوا، باری تعالیٰ اس نے مجھ پر رحم فرمایا ہے، تو اس پر رحم فرما دے۔ موسیٰ اس کتے کی فریاد پر میں نے اس کی ساری زندگی گناہوں کو معافی عطا فرما دی۔ تو دوستان مکرم، ہمیں بھی چاہیے کہ اس پاک پروردگار کے ہم نافرمان نہ بنے، ہم اس طرح کے لوگ نہ بنے کہ ہمیں 5 وقت اللہ اکبر کی صدائیں آتی رہیں اور ہم ایسے نافرمان بنے کہ ہم ان صداؤں کو دور پھینک کر اللہ کی بارگاہ سے دور ہٹتے جائیں۔ یقین کریں یہ عمل آج ہماری اس دور کی امت میں بے قدر کثیر پایا جا چکا ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں۔ دوستان مکرم، اسی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دن رات اپنی زبانوں کو ذکر اللہ سے تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے حضور گر گڑا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس درس کو تا قیامت شاد و آباد رکھے اور استاد محترم قاری ظہور احمد چشتی قادری صاحب کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ ان کی اپنا جسم اکثر ہی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ان کے لیے ہمیشہ دعاؤں میں انہیں یاد رکھا کیا کیجئے، اس خاندان کو یاد رکھا کیا کیجئے، کیونکہ یہ ایسا خاندان ہے، یہ قرآن سے منسلک ہے اور صرف قرآن سے ہی نہیں بلکہ قرآن کے اہل بیت سے بھی منسلک ہے۔ اللہ پاک ان پر کروڑ ہاں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔